دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ جو بندہ بھی آج 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی کا صدقہ کر لیتا ہے، اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ گھر کی تمام پریشانیاں، تمام نحوستیں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو اور چینی کو بتائے گئی جگہ پر رکھ دو۔ اللہ رب العزت چینی کے ہر ایک دانے کی عوض کروڑ روپے عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ دین اسلام کی دوسری بہار ہے، اور جو بندہ آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی ہر مراد، ہر حاجت، ہر پریشانی سب کی سب دور فرما دے گا، اور وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج جو بندہ بھی 9 چندی جمعرات کے دن اس عمل کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں تک لے جائیں گے۔ جو بندہ بھی اس بات کا یقین کرے کہ میں ایک نئی زندگی کی شروعات کر لوں، ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو وہ آج ماہ ربیع الثانی میں صرف اور صرف 9 چندی جمعرات پہلی جمعرات کو کہتے ہیں، جو سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو پچھلے سال زندہ تھے، لیکن اس سال اللہ رب العزت نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ والوں، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، نمازیں قائم کرو اس سے پہلے جب آپ کی نماز ادا کی جائے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ تقدیر اور نصیب لکھوانے کا وقت ہے، اور جو بندہ بھی آج ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ لوگوں کے معاملات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ جو بندہ بھی اولاد کے لیے پریشان ہے، یا پھر دکان دفتر کے لیے پریشان ہے، یا پھر اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کے دیکھے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، ایک مٹھی چینی کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر آج کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیتا ہے، تو رب کعبہ منہ سے نکلی ہر بات کو پوری فرمائے گا۔ مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک مٹھی چینی پر یہ خاص وظیفہ کرتے ہی مل جائے گا۔ ماہ ربیع الثانی کا مہینہ، جو کہ اسلامی سال کا 14واں مہینہ ہے، اس کے معنی موسم بہار کے ہیں۔ ربی کا مطلب بہار اور ثانی کا مطلب دوسرا، یعنی دوسری بہار کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ہر مہینے کی اپنی فضیلت اور برکت ہوتی ہے، اسی طرح اسی مہینے کی بھی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت ہوئی، امام احمد بن حنبل کا وصال ہوا۔ اسی مہینے میں لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، جو کہ پیرانی پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے منائی جاتی ہے۔ ان کو 11ویں والا پیر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، ربیع الثانی کا مہینہ غوث اعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک مٹھی چینی کا یہ خاص وظیفہ کرے گا، آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی کا یہ وظیفہ جو بھی کرے گا، نصیب اور تقدیر میں اضافہ کروا لے گا۔ وہ اپنی عمر کو دراز کروا لے گا، اپنے رزق کو بڑھا لے گا، پورے سال کے فائدے اٹھائے گا۔ جو بندہ بھی پورے سال کے فائدے اٹھانا چاہتا ہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرے۔
جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ تسبیح بہت خاص ہے، اور جب اس تسبیح کو ایک مٹھی چینی پر پڑا جائے گا تو یقین کرے تقدیر ایسے سنورے گا کہ دوبارہ آپ کو کبھی کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ لوگ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے صدقہ کر دینا ہے، انشاءاللہ اس کے کمالات آپ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے، جو معجزہ ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والوں، ہمارے نبی بھی صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، برائیوں کو مٹاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، قبر کی سختی سے بچاتا ہے، اور ہماری مشکلات کو ختم کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتی ہے۔ اللہ والوں، آج مٹھی پر چینی پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر صدقہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے گھر میں موجود جتنی بھی بیماریاں ہیں تمام کی تمام بیماریاں انشاءاللہ شفاء کلی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی مقروض ہے، کوئی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اللہ رب العزت اس کو قرض سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت اسے شفاء کلی عطا فرمائیں گے۔ کوئی بے اولاد ہے، وہ بھی اس عمل کو کرے، اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے اس کو نوازیں گے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسمت کو سنوار دیتا ہے، اس کے نصیبوں کو اجاگر کر دیتا ہے، اس کے معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز کی حاجت کریں گے میرا اللہ پاک وہ حاجت کو پورا فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن، پہلی جمعرات کے دن صاف ستھری چینی اپنے ہاتھ میں رکھ کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صاف ستھری چینی کا مطلب یہ کہ اس چینی میں کوئی گرم مسالہ یا کوئی اور ذرات نہ گرے ہوئے ہوں، بالکل صاف ستھری، صاف و شفاف چینی آپ کے پاس موجود ہو، جن کے دانے موٹے ہوتے ہیں۔ باریک چینی لے کر عمل کو مت کریے گا، صاف ستھری چینی لیے گا۔ انشاءاللہ جتنی صاف چینی آپ لے کر اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت اتنا ہی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ہماری جو نیتیں ہوتی ہیں اس پر ہی ہماری کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے، تو لہٰذا کوشش یہی کریں کہ آپ لوگ بہترین چینی کا انتخاب کریں، اور آپ نے جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے، وہ عمل بھی اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس سورت کی تلاوت کریں گے، سورۃ الکوثر پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو کامیابیوں تک لے جائے گا۔ سورۃ الکوثر اتنی خاص سورت ہے کہ جب اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے تو اسے دولت والی سورت بھی کہتے ہیں۔ رستوں کی بندشیں ہٹاتی ہے، پریشانیاں دور کرتی ہے، رستے استوار کرتی ہے، نظر بد کاٹتی ہے، اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آج جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھنے ہیں وہ نام بھی بہت خاص ہیں۔ بس آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، یہ آپ کے چند منٹ انشاءاللہ ضائع نہیں جائیں گے۔ یہ تسبیح بہت خاص ہے۔ جب بندہ اس تسبیح کو ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر کو تبدیل فرما دیتے ہیں، اس کے معاملات میں بہتری آ جاتی ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ نو چندی جمعرات کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب بندہ منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو اللہ پاک اسے اس طرح سے رزق نوازتا ہے جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب پرندے اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر آتے ہیں، لیکن جب وہ صبح پرواز بھرتے ہیں تو ان کا پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے۔ اللہ والوں، پرندے سارے دن ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ پاک انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ آج کا یہ خاص عمل آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ آپ لوگ پرندوں کی طرح تقوی اختیار کریں،
جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جب گھونسلے سے اڑیں گے ہمیں رزق ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن وہ رب جو پورے آسمان اور زمین کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، جو بارش برساتا ہے، جو پہاڑوں کو جس نے بنایا، جس نے سمندر بنائے، ان کے اندر ایک الگ دنیا بنائی، مچھلیاں بنائی جو لاکھوں ٹن گوشت کھاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کو سمندر کے اندر بھی غذا دے رہا ہے۔ تو ہمیں جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، آج ہمیں کیوں نہیں ملے گا؟ بات یہ ہے ہم لوگ اپنے اوپر توکل کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہمارے زور بازو پہ ہی ہمیں رزق ملے گا۔ اللہ والوں، یہ باتیں ماں سوائے ہمارے خوش نصیبی کی یا کم ظرفی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت تو جانتے ہیں، لیکن ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کیوں۔ ہم لوگوں کی خوش قسمتی کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ نبی پاک کے امتی ہیں۔ جب ہم لوگ ان پر درود نہیں بھیجیں گے، ان کے بتائے ہوئے اعمال نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے، تو ہم لوگ کیسے خوش قسمت ہوئے؟ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ آج کوئی بندہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ جس کو کہا جائے کہ نماز پڑھو وہ نہیں پڑھتا، بولتا ہے وقت نہیں ہے۔ میں حالانکہ یہاں تک کہتا ہوں کہ ایک نماز پڑھ لو، کم سے کم رب کے دربار میں اپنا نام تو لکھوا لو کہ میں اس دربار میں آتا ہوں، میں نے ایک وقت کی نماز پڑھی۔ اللہ والوں، رب بڑا فضل کرنے والا ہے، وہ ایک وقت کی نماز کو بھی قبول کر لے گا، لیکن آپ نے کبھی تکبر نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعے سے واقف ہیں کہ وہ جو اس ٹائم پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے وہ بزرگی کے اعلیٰ مقام پر تھے، یعنی آپ بہت ضعیف العمر تھے، آپ بظاہر بہت تھکاوٹ کے شکار تھے، اور فرعون اپنی طاقت کے عروج پر تھا، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر نے کچھ نہیں کیا، راستہ دیا۔ فرعون جو اپنی طاقت کے انتہا پر تھا اس کو غرق کر دیا۔ بات یہ ہے صرف تکبر۔ کوئی اگر 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ اور اس کو اس بات پر ناز ہے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ بھی تکبر ہے۔ اللہ والوں، ریاکاری، شرک جری کس کو کہا گیا؟ جب ہم لوگ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اچانک ہمارے برابر میں کوئی ہمارا جاننے والا کھڑا ہو جائے اور وہ بھی ہمارے برابر میں نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر ہم لوگ سجدے کو 1 سیکنڈ بھی لمبا کرتے ہیں تو یقین کریں رب کے ساتھ ہم لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، اور یہ رب کے ساتھ دھوکہ نہیں، یہ ہماری اپنی ذات کے لیے دھوکہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ لیکن عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پورے دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے، جیسے آپ کو موقع ملے، آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، کسی کا بجلی کا بل زیادہ آتا ہے، کسی نے اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری، ٹیوشن کی فیس نہیں بھری، کوئی اپنے بچوں کو مہنگے اور اچھے اسپتال میں ان کا علاج کروانا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آج ماہ ربیع الثانی کی
آج ماہ ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ یہ 9 چندی جمعرات، اسے پہلی جمعرات کہا جاتا ہے، اور جو بندہ اس پہلی جمعرات کو آج اس خاص عمل کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی، اس کی ہر خواہش کو پورا فرمائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں سب سے پہلے ایک مٹھی چینی اپنے پاس رکھ لیں، کیونکہ یہ ایک مٹھی چینی کا خاص وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے حوالے سے ہے۔ جن کو پیسوں کی کمی ہے یا جو ارجنٹ بیسس پر جن کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج مٹھی بھر چینی پر رزق، دولت کا کامیاب، شہرت جسے مقصد کے لیے آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ صبح، دوپہر، شام، جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو موقع ملے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی پر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ لوگ مقروض ہیں تو قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگ اگر بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں۔ جوان بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، انشاءاللہ بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کروا لی، بڑے بڑے جو ہے آپ نے رشوتیں بھی دے دی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، آج ایک مٹھی چینی پر سورۃ الکوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ رزق جس کے لیے آپ نے بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، دن رات محنت کر لی، رزق خود چل کر انشاءاللہ آپ کے پاس آئے گا۔ اپنے تمام مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کچھ بھی مانگیں گے وہ مصلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب الکریم کا 2 نام پڑھنے ہیں، جسے یا حی یا قیوم کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی حبیب سے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، سب سے طاقتور اسم اعظم کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے 99 ناموں پر تحقیق کی، 99 ناموں کو آزمایا، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے یا حی یا قیوم ایک ایسا اسم اعظم ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آج مٹھی بھر چینی پر یا حی یا قیوم پڑھ کر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حی یا قیوم پڑھ کر دم کرنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ اور دھیان سے سمجھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ناممکن حاجت ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، قرض سے نجات ہو، غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ کی وہ حاجت جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، آج یا حی یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ چینی کا صدقہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ اللہ والوں آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ سال میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، پورا سال کروڑوں ملتے رہیں گے۔ یا حی یا قیوم ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر مٹھی کو کھولیں اور آپ لوگوں نے پھونک مار دینی ہے۔ مٹھی میں اگر چینی رکھیے تو وہاں پر دم کر دیں، یا پھر کٹوری میں رکھیے تو وہاں پر دم کر دیں۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے چینی پر دم کرنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں یا حی یا قیوم اور دم کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے یا حی یا قیوم کو 11 بار پڑھا، اس کے پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ پھر 41 بار آپ نے پڑھ لیا، مٹھی کو کھولیے گا، پھونک مارنی ہے، رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ شرطیہ عمل ہے، آج موقع مل رہا ہے تو مٹھی بھر چینی پر یہ خاص وظیفہ آپ نے لازمی کرنا ہے اور چینی کو بتائی گئی جگہ پر لازمی رکھنا ہے۔ صرف 41 بار آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب سورۃ الکوثر کو 41 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے یہ 2 نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو، آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا مغنی ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا مغنی ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیو یا مغنی کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ یا غنیو یا مغنی کی 1 تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر آخر میں یعنی 4تھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ پاک کا ایک اسم مبارک ہے جسے اسم یا رزاق کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے آج مٹھی بھر چینی پر یہ 4 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ نے یہ حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد اپنی مٹھی کھولیں گے، پھونک مار دیں گے چینی پر، پھر دوبارہ مٹھی بند کر لیں گے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد مٹھی کھولیں گے، پھر پھونک ماریں گے چینی پہ اور بند کر لیں گے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیو یا مغنی کو پڑھنا ہے، پھر مٹھی کھولیں گے، پھونک ماریں گے اور بند کر لیں گے، اور آخر میں آپ لوگوں نے یا رزاقو کو پڑھنا ہے، پھر مٹھی کھولیں گے، پھونک ماریں گے اور مٹھی کو بند کر لیں گے۔ آج کے چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، آپ لوگوں نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ کم سے کم 3 بار اول آخر درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں کا عمل وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے تو وہ نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ لوگوں نے چینی کا کیا کرنا ہے؟ اب چینی پہ آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگ اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر آپ لوگ اس چینی کو اپنے برتن میں ملا دیں گے یا پھر کچھ میٹھا بنا کر آپ لوگ جو گھر والے ہیں ان کو کھلا دیں گے۔ انشاءاللہ محبتیں بیدار ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو شوہر بیوی کے لیے بھی کچھ بنا کر دے دے، سفید چیز میں دینا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، محبت کے لیے اگر آپ لوگ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا پھر لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس عمل اس وظیفے کو کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے چینی کو کسی سفید چیز میں، جیسے دودھ ہو گیا، دودھ سفید ہوتا ہے، دودھ کی جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر آپ لوگ ملا کر اپنے شوہر کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز شوہر آپ میں دلچسپی لینا پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ اپنے رزق میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا پھر آپ کو یوں لگتا ہے کہ نظر بد ہو گئی، حسد ہو گیا ہے، کچھ بھی اس طریقے کے معاملات ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، رزق پہلے صحیح آتا تھا اب نہیں ہوتا، تنگ دستی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو پھر آپ لوگوں نے اس چینی کو صدقہ کر دینا ہے۔ تھوڑی سی چینی خود کھا لیں یا پھر جو گھر میں کمانے کے لیے جاتا تھوڑی سی چینی اس کو کھلا دیں، اور باقی آپ نے صدقہ کر دینی ہے۔ صدقہ کس طریقے سے کریں گے؟ آپ لوگوں نے ایک پلیٹ میں رکھ کر چینی کو اپنے چھت پہ رکھ دینا ہے، چیٹیاں اور جو بھی چڑیا وغیرہ ہے وہ اس چینی کو کھا لیں گی۔ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر چھت نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کسی میدان میں جہاں پر چیوٹیاں وغیرہ زیادہ ہوں وہاں پر ڈال دیں۔ کوشش کریے گا کہ چینی کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں، نہ آپ کے پاؤں میں آئیں نہ کسی اور کے پاؤں میں آئیں۔ الغرض بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کلام پاک پڑھ لیا ہے، تو اس لیے اس کی تعظیم کرنا آپ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے اور دوسرے بھی تعظیم کریں، یہ بھی آپ کو اس چیز کا خیال لازمی کرنا ہے۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط کریے گا۔ اللہ پاک بہت غفور و رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔
اس طریقے سے آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔